خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ وہ شدت پسند اور وہ مسکرینٹس جو اسلام آباد پر یلغار کر رہے تھے گزشتہ چند دنوں میں، انہوں نے کیا کیا تباہیاں مچائی ہیں۔ کمیٹی کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بہت سا خطرناک قسم کے تخمینے لگائے گئے ہیں، اور جو اس وقت فی الحال ابتدائی رپورٹ کے مطابق جو نقصان ہے وہ 24 کروڑ روپے سے زیادہ کا ہے جو انہوں نے نقصان پہنچایا سرکاری املاک کو، سرکاری گاڑیوں کو۔ لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا کہ انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد پولیس کا ایک اہلکار ان فتنہ گروں کے ہاتھوں جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گیا، اور اس کے لاتعداد لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ یہ کیا کوئی باقاعدہ ایک سکیم کے تحت تھا؟ 9 مئی کا واقعہ کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی پیش تھی، لیکن اس دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک انصاف کے لیڈران غائب تھے، اور انہوں نے اپنے ورکر یا جو بھی کرائے کے لوگ وہاں سے لے کے آئے تھے جس میں افغان باشندے بھی شامل تھے ان کو آگے کر دیا، خود غائب ہو گئے۔ چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہ کے پی ہاؤس چلے گئے بقول ان کے، اور فریش ہونے یا پتہ نہیں کیا کرنے، اور اس کے بعد وہ پھر کے پی اسمبلی میں اگلے دن نمودار ہوئے اور پھر ایک تقریر کر ڈالی۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ایک موب یا کراؤڈ وہ لے کے آ رہے ہیں وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور اتنے لوگ وہ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ لیکن یہ خام خیالی تھی، کیونکہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ریاست مخالف بیانات، تشدد اور وائلنس کی بات کرتے ہیں، پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں، اس لیے لوگوں نے ان کو وہ پذیرائی نہیں دی جو ماضی میں کبھی ان کو ملا کرتی تھی۔ وہ ایک جمود ٹوٹ گیا ہے، وہ جو ایک بت کریٹ بنایا گیا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب آگے کیا ہونا ہے؟ جن لوگوں نے یہ سارے کارروائیاں کی، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو یا کسی صوبے کا چیف منسٹر ہو، اس کو قانون کے مطابق کیا سزا مل سکتی ہے اور کیا ملنی چاہیے، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور کیا ریاست ایسے اقدامات کرے گی؟ اگرچہ بہت اچھا کنٹین کیا، کچھ پریشانی یقیناً لوگوں کو ہی، کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں، اس کو پہلے ہی پریونٹ کر دیا جائے، روک دیا جائے۔ وہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا اس کے لیے مذاکرات کرنے پڑیں گے، شدت پسندوں کو سیاسی لوگوں سے علیحدہ کرنا پڑے گا، یا کڑی سزائیں فوری طور پر دینی پڑیں گی تاکہ باقی لوگوں کو جو اس قسم کی حرکت کرنے کا مستقبل میں ارادہ رکھتے ہیں ان کو جو ہے وہ تنبیہ ہو جائے، تاکید ہو جائے؟ گفتگو کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں جواد فیضی صاحب، ہمارے اینکر پرسن ہے، سینئر اینالسٹ، بہت بہت شکریہ جواد فیضی صاحب آپ کا۔ ارباب خضر حیات صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، ارباب صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ذوالفقار علی بدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارباب خضر حیات صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ وہاں پشاور میں موجود ہیں اور آپ کے وزیر اعلیٰ بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ جو سارا کچھ انہوں نے کیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرا مطالبہ نہیں مانا گیا تو میں ایک دفعہ پھر آ جاؤں گا، تو کیا وہ صوبے پہ بھی کوئی توجہ دیتے ہیں ویسے، یا صرف اور صرف جو ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح وہ آ کے اسلام آباد کو فتح کر لیں؟ دیکھیں شہزاد بھائی، جہاں تک وزیر اعلیٰ کا ہمارے تو وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، جیسا آپ نے کہا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ، لیکن ہمارے وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، کیونکہ وہ جن کے وزیر اعلیٰ ہے تو وہ سب کو پتہ ہے۔ اور جہاں تک وزیر اعلیٰ کا تعلق ہے تو اگر ہم ان کی اب تک کی کارکردگی دیکھیں تو ان کی کارکردگی صرف یہ ہے کہ وہ آئے روز صرف بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، کبھی اسلام آباد پر چڑھائی کی باتیں کرتے ہیں، کبھی جلسے جلوس، ان کا سارا دن فوکس یہی انہی باتوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے مقابلے میں پنجاب کو دیکھیں، سندھ کو دیکھیں، بلوچستان کو دیکھیں، میں بالخصوص پنجاب کی بات کروں گا کہ وہاں پہ مریم نواز جو ہے تو وہ آئے روز اپنی کارکردگی پیش کرتی ہے۔ وہ تقریباً میرے خیال میں روزانہ ان کے جو اجلاس ہوتے ہیں تو وہ کارکردگی کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہم پنجاب کے عوام کے لیے کیا کریں، ہم پاکستان ممبران صوبائی اسمبلی ہیں وہ انہیں برداشت کیسے کرتے ہیں یا اب تک برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے جو اپنے ایم پی ایز ہیں تو کل بھی میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل اسمبلی میں کیا ہوا تھا کہ اسمبلی جو ہے وہ مچھلی بازار بن چکا ہے، کیونکہ ان کے جو اپنے ایم پی ایز ہیں وہ وزیروں پر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، ان کے وزیر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ان پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، تو سارا دن اسی طرح چلتا رہتا ہے، صبح سے شام تک بس ان کے صرف یہی کام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ اگر آپ جو فرما رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے تو یہ بڑا بہترین ٹائم ہے کہ ان کے خلاف ایک عدم اعتماد آ جائے، اور اس کے بعد وہ باعزت طریقے سے، جمہوری طریقے سے، جیسے ان کے لیڈر ایک دفعہ گھر گئے تھے، وہ یہ بھی چلے جائیں۔ دیکھیں شہزاد بھائی، میں آپ کے پروگرام میں یہ بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ چند دنوں کے مہمان رہ گئے ہیں، اب وہ اپنا بوریا بستر گول کرنے والے ہیں، کیونکہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔
ان کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، کیونکہ جو جتنے بھی یہاں پہ جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ پولیس ہو، ٹھیک ہو چاہے گیا، وہ لیکن ارباب صاحب ایک جتنے منٹ، ایک محکمے منٹ، ہیں، آپ یہ بریکنگ نیوز نہیں دی، آپ نے بریکنگ نیوز کی ہیڈ لائن دی ہے، تو نیچے اس کے ساتھ جو مواد ہے وہ بھی ذرا ہمیں فراہم کر دیں. چند دنوں کے مہمان کیسے ہیں، کیا ہوگا؟ دیکھیں ان کے جو اپنے اراکین اسمبلی ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں، جو ان کے ایم پی ایز ہے وہ انہیں چھوڑنے والے ہیں، ان کے اتنے وزیر ہیں جو میرے خیال میں ان میں سے آدھے کے زیادہ وہ مستعفی ہونے والے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اب کوئی چلنے کو تیاری نہیں ہے. انہوں نے گزشتہ روز جو ڈرامہ رچایا، جو وہ اسلام آباد میں جو کرائی کے لوگوں کو لے گئے تھے، ان کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکن نہیں تھے، بلکہ وہ کرائی پہ لوگوں کو لے گئے تھے. یعنی کہ چلیں جب ان کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں رہے گی صوبائی اسمبلی میں تو گورنر صاحب ان کو کہہ دیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور ثابت کریں کہ آپ کے پاس اکثریت ہے، جو کہ اگر وہ نہیں ثابت کر سکے تو آٹومیٹکلی وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. میں واپس آتا ہوں ارباب صاحب. جواد بھائی صاحب، گورنر صاحب پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ نہیں لیتے. اس دفعہ بھی اگر انہوں نے لیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جیسے ارباب صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات درست ثابت ہوئی ہے آئندہ چند دنوں میں، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں کنڈی صاحب نے پہلے بھی کہا تھا جس طرح آپ فرما رہے ہیں، اور تب انہوں نے اپنا جو رویہ تھا وہ کیسا تھا کہ ہم تو کے پی کے ہاؤس میں بھی نہیں آنے دیں گے، گورنر ہاؤس سے بھی نکال باہر پھینکیں گے اور پورے صوبے میں کہیں جانے جوگا نہیں چھوڑیں گے. یہ باتیں جواب میں آئی، گاڑیاں واپس لے لیں گے، گاڑیاں سب کچھ واپس لے لیں گے، ہمارا ہے، ہمارے پاس ہے سب کچھ، یہ ان کا کہنا تھا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں تو عیاں ہو گئی ہیں. اب یہ بریکنگ نیوز کتنی دنوں بعد سامنے آتی ہے، کچھ نہ کچھ تو اس لیے ہوگا کہ آخر کب تک برداشت کیا جائے گا کہ آپ چڑھائی بھی کریں، آپ دیہڑی داروں کو لے کے بھی آئیں، آپ دہشت گردوں کو لے کے بھی آئیں، آپ فتنہ پرستوں کو لے کے بھی آئیں، آپ انتشاری ٹولے کو لے کے بھی آئیں، اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں کریں، آپ قبضے کی باتیں کریں، اور پھر اس کے بعد آپ 26 گھنٹے یہ واویلا کریں، انگریزی میں شاندانہ اور کچھ کہہ رہی ہوں، باقی کچھ اور کہہ رہی ہوں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے اغوا ہو گیا، گرفتار ہو گیا. سب جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا، اور رقص کنا تھا وزیر اعلیٰ کے پی کے کا اسمبلی کے اندر پہنچ کے دونوں طرف رومال، حالانکہ ایک طرف بھی ڈالا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو گفتگو کی اور اس کے بعد جو انہوں نے تماشا لگایا ڈگڈگی پہ، میں وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں. آج دیکھیں 130 سرمایہ کاروں کے ساتھ وزیر سرمایہ کاری سعودی عرب کے وہ پہنچے. یہ وہ سعودی عرب ہے جس کے طیارے میں بیٹھ کے اسی ملک کے خلاف گفتگو کی گئی، اتار دیا گیا، آف لوڈ کر دیا گیا، اتر جاؤ جی پاجی تلے، اور وہ وہی تھے جو پہلے ڈرائیور بنا کرتے تھے. لہٰذا ہم اس لیول پہ پہنچ گئے تھے. اب ان کے ماننے والے مہاتما کے جو فتنہ پرست ہیں وہ ماننے والے بھی اسی ٹون پہ ہیں، اسی رویے پہ ہیں، وہی گفتگو ہے، وہی انداز تخاطب ہے. ہٹانے کا وزیر اعلیٰ کو اپنے منصب سے کیا طریقہ کار ہو؟ دیکھیں اللہ کرے کہ جس طرح ارباب صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہی کے اندر ایک انگڑائی آ جائے پاکستان سے محبت کی، صوبے کے مسائل کے حوالے سے، اس کے مسائل کے حل کے حوالے سے. اور یہ واقعی مجھے لگ رہا ہے کہ اندر ایک انگڑائی تو آ رہی ہے کہ جب کام ہی کوئی نہیں ہونا تو وہ کیا منہ دکھائی دیں گے عوام کو. وہ اگر وہ ووٹ لے کے آئے، وہ تو کہتے ہیں کہ باقی سارے ووٹ لے کے نہیں آئے، صرف اس صوبے کے لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں، لہٰذا ان کے اندر بھی یہ چیز ہے. اور دیکھیے شہزاد صاحب، ایک بات یہ ہے، ہم جو مرضی کہہ لیں، ٹھیک ہے آپ نے کڑے پہنائے اور ذہن کو آپ نے وہ کر دیا مسدود، ان کی سوچوں کو، اور راستے بند کر دیے، وینز ہی آپ نے بلاک کر کے رکھ دی. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کب تک ایندھن بنیں گے، ہمارے بچے کب تک سکول سے دور رہیں گے، ہمارے بچوں کو یونیورسٹی سے دور رکھا جائے گا، تو پھر یہ انگڑائی تو آئے گی اور وہ آنی چاہیے. ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ کے خیال میں کہ یہ ایک بہترین موقع ہے گورنر صاحب کے پاس، جیسے ارباب صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ ان کو تقریباً چھوڑ چکے ہیں، کہ گورنر صاحب دوبارہ ایک دفعہ کہیں کہ بھائی آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور ثابت کریں کہ آپ کے پاس اکثریت ہے اور وزیر اعلیٰ رہنے کے آپ اہل ہیں، یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں جس طرح کی صورتحال باقی مہمانوں نے، آنریبل گیسٹ نے ذکر کیا ہے، اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو آئی ایم شیور کہ گورنر تک یہ بات ہوگی، اور گورنر اسی موقع پہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، فیڈریشن کے ساتھ، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا چیف منسٹر کو کہیں گے. اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں وہ ایک ہی ملک کے اندر فیڈریشن کو جو ہے وہ کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے ایک صوبے سے. اور آپ ان لوگوں کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ آپ ایک حکومت کے نمائندہ ہو کے آپ آگے اپنے ہی ملک کی فیڈریشن کے اوپر، اپنے ہی ملک کے کیپٹل کے اوپر قبضہ کرنے کا اور بندوق اٹھانے کی بات کرتے ہیں. یہ تو بے وقوفی والی بات ہے.
آپ اپنے ملک کے اندر جو ہے میونسپل گورننس کو, آپ پروونشل گورننس کو, آپ کے جو صوبے کی باقی گورننس ہے, آپ اس کے معاملات کو ٹھیک کریں, نہ کہ آپ اپنا چیزوں کو چھوڑ کے آپ باقی چیزوں کے اوپر جائیں اور کیپٹل کے اوپر حملہ کرنے کی بات کریں. یہ دس از دا موسٹ انکمپیٹنٹ اینڈ انکیپیبل چیف منسٹر, کہ جیسے ان کا لیڈر انکیپیبل اور انکمپیٹنٹ تھا ویسے ہی یہ چیف منسٹر بھی ہے, کیونکہ سارے لوگ, اور کوئی بعید نہیں کہ جس طرح کی بات کی ہے باب صاحب نے اور دوسرے آنریبل گیسٹ نے, جی جی, کہ کسی ٹائم پہ بھی کوئی پارٹی لیکن کے اندر ایسے اب ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں, بلکہ اس پہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں, یہ میں از خود نہیں کر رہا, مجھے میرا لیڈر بقول ان کا لیڈر جو یہ بات کرتا ہے تو میں یہ کام کرتا ہوں. تو ان کو تو آپ ایک مہرہ سمجھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی مطلب خود سے حکمت عملی تیار کرتے ہیں اور پھر ان کی مطلب کچھ اور شاید سوچ ہے یا کچھ اور مقاصد ہیں؟ شہزاد صاحب, یہ ایک ایسی انفارچونیٹلی پارٹی مارز وجود میں آئی ہے. ہم تو سمجھتے تھے اور چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی بنتے, لیکن یہ بیوقوفوں احمقوں کی پارٹی ہے, اور ان کا لیڈر جو آگے لائن کر دیتا ہے اور اس لائن کو ٹو کرنے کے لیے جو آگے اس کے فالوورز اور اس کے درباری لوگ آگے سے معاملات کرتے ہیں, یہ سراسر پاکستان اور پاکستان کے عوام کے خلاف اچھا, لیکن آپ زیادتی کرتے ہیں. ایک بات یہ بتائیں, صدر آصف علی زرداری جب وہ اس وقت صدر نہیں تھے, پیپلز پارٹی کے کو چیئرپرسن تھے, اور انہوں نے کئی دفعہ بیانات دیے ہم جب چاہیں ان کی حکومت گرا دیں, اور پھر ثابت بھی ہوا کہ تحریک عدم اعتماد آئی اور ان کی حکومت ختم ہو گئی. کیا پیپلز پارٹی ابھی اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پی میں حکومت سیاسی طور پہ جمہوری طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ صوبے کے اندر جو ہے صوبائی حکومت کو چلنا چاہیے اور گورنر راج نہیں ہونا چاہیے, اور ایسا کوئی بھی حکومت کام تو نہ دیکھیں, کریں جس سے آپ اسمبلی تو تحلیل نہیں کر رہے نا, آپ ایک جمہوری طریقے سے ایک ٹرانزیشن لے کے آ رہے ہیں جیسے آپ وفاق میں لے کے آئے تھے. سر, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان یہ کے پی کے اندر, جیسے پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ایک نو کانفیڈنس آیا تھا, اسی طرح اگر ان کی اپنی پارٹی کے اندر کچھ لوگ مل کے یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وہ ساتھ دیں گے, تو دیگر تمام جماعتیں ہیں, اے این پی ہے, جے یو آئی ایف ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, اور ان کی اپنی جماعت کے جو کارکن ہیں, جو ممبر پارلیمنٹ ہیں صوبائی اسمبلی کے, وہ اگر مل جاتے ہیں ان کی حکومت کو آپ کے خیال میں جو گفتگو آپ کر رہے ہیں یا آپ کے دیگر رہنما کرتے ہیں, ان کی حکومت کو چلنا چاہیے اسی طریقے سے یا نہیں؟ دیکھیں, ان کی حکومت تو اتنی دیر تو چلتی رہے گی جب تک ان کے نمبرز پورے ہیں. نہیں, وہ چلتی رہنا ایک الگ بات ہے نا, حکومت کا ہٹنا ایک جمہوری طریقے سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, آئین اس کی اجازت دیتا ہے. سوال یہ ہے آپ کے خیال میں, آپ کی جماعت کے خیال میں, اس حکومت کو جس انداز سے یہ چل رہی ہے چلتے رہنا چاہیے یا ختم ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں, میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اگر میں ذاتی طور پہ میرے ہاتھ میں ہو تو میں اس حکومت کو ایک منٹ نہ لگاؤں, فارغ کر دوں. لیکن جب آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو آئین اور قانون اس بات کے اندر گنجائش نہیں دیتا کہ اس کو ہم اپنی خواہشوں کے مطابق نہیں, وہ تو لوازمات ہیں نا جو کہ آپ نے پورے کرنے ہیں, وہی لوازمات جو آپ نے وفاق میں یا قومی اسمبلی میں پورے کیے تھے. بالکل آپ نے درست فرمایا. ارباب صاحب, اب اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل ساتھ دینے کو تیار ہے, اے این پی بھی بالکل آپ کے ساتھ کھڑی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی یقیناً اعتراض نہیں کریں گے بلکہ مدد ہی کریں گے اگر اس قسم کی بات ہو, سو وہ یہ جو جمود یا خاموشی ہے یہ طوفان سے پہلے یا طوفان کا پیش خیمہ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے کے پی حکومت کے حوالے سے؟ دیکھیے, کے پی حکومت کے حوالے سے ہمارا ہوم ورک تقریباً مکمل ہو چکا ہے, لیکن اب بس صرف وہ جو ہے نا کہ صرف میرے خیال میں چند دن آپ انتظار کر لیں, کیونکہ چند دن میں سب کچھ عیاں ہو جائے گا. اور میں ایک بات کہنا شہزاد بھائی بھول گیا تھا, چند دنوں کو ڈیفائن کریں پہلے, اس کے بعد آپ جواب دیجیے گا آگے. پہلے چند دنوں کو ڈیفائن کر دیں, چند دن کیا ہیں؟ نہیں, میں ایک بات میں ذرا پہلے بتاتا چلوں کیونکہ پھر میں بھول جاؤں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ ذہنی توازن کھو چکے ہیں, کیونکہ اس دن جو ان کی تقریر تھی تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی, بلکہ ان کی اپنی اسمبلی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں.
کبھی کہہ رہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، تو اگر ان کے پاس ڈاکٹر کے پیسے نہیں ہے، جو ذہنی مریض ہے، تو وہ پیسے بھی خیر ہے، ہم انہیں وہ ڈاکٹر کو ہم دے دیں گے، لیکن وہ اپنا پہلے علاج کروائے، کیونکہ اس طرح کی پاکستان ایک اور راستہ فراہم کرتا ہے کہ اگر کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ کسی وجہ سے اپنی ڈیوٹیز جو ہیں، سرکاری ڈیوٹیاں ہیں، وہ انجام دینے سے قاصر ہو، اگر آپ کہتے ہیں نا ذہنی کیفیت درست نہیں ہے، تب بھی آئین گنجائش کی راستہ دیتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہٹ سکتے ہیں، وہ کام کرنے ہیں، نہیں کہ وہ کام جیسے وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے، وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک اور اچھی بات آپ کے پاس آ گئی۔ بالکل جی، یہی ہے، کیونکہ وہ جو اوٹ پٹانگ بیانات دے رہے ہیں، جو اوٹ پٹانگ وہ باتیں کر رہے ہیں، جو وہ ان کی حرکتیں ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک چیف منسٹر کو زیب نہیں دیتی ہے، اور انہیں تو میرے خیال میں اخلاقی طور پر بھی مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب وہ خود سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں رات کو جب وہ بیٹھیں گے، جب لیٹیں گے، تو وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ ریاست پہ حملہ کرنا، اب بتائیں وہ چند دنوں کو بتا دینا، وہ آپ نے کہا نا چند دن کتنے، مطلب ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ، 7 دن، ایک مہینہ، وہ چند دن؟ دیکھیں ابھی جو ہے، ابھی تو ہے، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں تو ان کے ساتھ ایک بیٹھک ہوگی، پرائم منسٹر صاحب جو پارٹی قائدین ہے تمام بیٹھیں گے، تو اس سلسلے میں ایک جامع پلان وہ تیار ہو رہا ہے، کیونکہ ہم غیر آئینی کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے، ان کو ہٹانا تو میرے خیال میں 5 منٹ کی بات ہے، ابھی 5 منٹ میں ان کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادی جماعتیں جو ہے تو وہ کوئی ایسا غیر آئینی اقدام نہیں اٹھائیں گے کہ ہم کسی کو ہم پہ انگلی اٹھانے کا موقع دے۔ غیر آئینی اقدام آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کیونکہ ان کے آپ کہہ رہے ہیں غیر آئینی اقدام نہیں اٹھائیں گے، وہ غیر آئینی اقدام کیا ہے جو آپ اٹھانا نہیں چاہ رہے؟ دیکھیں نہ ہی گورنر راج لگے گا، گورنر راج تو بالکل آئین کے مطابق ہے، یہ تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں سر آپ سے کہ بالکل وہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ لوازمات ہیں کہ اس صوبائی اسمبلی میں یقیناً اتنے ممبرز ہوں جو اس کو سپورٹ کر سکیں۔ دیکھیں اس کی ضرورت ہی نہیں آ رہی کہ گورنر راج لگے، وہ ایک الگ بات، اپنے پاؤں پہ خود کو لہاڑی مار رہے، جب وہ خود ہی وہ ختم ہو رہے تو گورنر راج کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی۔ گورنر راج لگے صوبے میں۔ جواد فیضی صاحب، میں واپس آتا ہوں ارباب صاحب آپ کی جانب دوبارہ، جواب وہ تو خود ختم ہو رہے ہیں بقول ارباب صاحب کے۔ پتہ بات کیا ہے، میں آپ سے عرض کروں، میں کوئی پولیٹیشین تو ہوں نہیں، بیٹھتا ضرور ہوں ان میں، ایشو سارا یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ سب سے پہلے گارنٹی ان ایم پی ایز کو دیں کہ اگر وہ اختلاف رائے کریں گے تو طالبان ان پہ چڑھ نہیں دوڑیں گے۔ انہیں یہ ڈر بھی ہے کہ جو بندہ کہتا تھا کہ میں اسلام آباد، یا جو بندہ ساتھ اپنے لاہور اور سنگجانی اور اسلام آباد تک دہشت گرد لے کے آیا، بے شک 2000 کی دیہڑی وہ بھی ہمیں فیض آباد سے فیض حمید کی کرامات تھی کہ دیہڑی دار نوٹ دیتے ہوئے ہم نے دیکھے، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں چاہوں گا یہ کہ جب یہ ڈر ہوگا نا، خوف ہوگا کہ جی اگر ہم ہٹتے ہیں، اگر ہم سچ بولتے ہیں، اگر ہم ذہنی توازن کے باعث بھی قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں رہنا چاہیے، تو انہیں جو یہ ڈر ہے نا کہ جو وزیر اعلیٰ خود بتہ دے کے گھر سے باہر نکلے، جس کا اپنے علاقے میں اب بھی بتہ دیا جا رہا ہو، جہاں مغرب سے پہلے ہی لوگ اپنے گھروں میں چھپنے کی کوشش کریں کہ اب گشت شروع ہونا ہے حضرت الامیر کا، فتنۃ الخوارج کے رہنماؤں کا، لہٰذا اس میں ان ایم پی ایز کو، ان اراکین کو، میں سب کو نہیں کہتا، بہت اچھے بھی ہوں گے، لہٰذا اور سارے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، میں حلفاً ایک چینل پہ میں نے بات کہی تھی، میں آج پھر قسم اٹھایا کہتا ہوں، میں پرسنلی جانتا ہوں شہزاد صاحب، سارے آزاد ایک جماعت کے نہیں تھے۔ کیا ماضی میں آزاد نہیں ہوا کرتے تھے الیکٹ؟ کیا ماضی میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور میں آزاد اراکین اسمبلی نہیں آیا کرتے تھے؟ اب سارے ہی جھولی میں پھینک دیے گئے پی ٹی آئی کے، واٹ از دس؟ لہٰذا ان کو جب تک ان کا یہ ڈر ختم نہیں کیا جائے گا کہ میں حق بولوں گا تو میرے اوپر فتنۃ الخوارج حملہ آور نہیں ہو جائیں گے، میرے بچے اغوا نہیں کر لیے جائیں گے، ہمارے گھر میں نہیں گھس جائیں گے، یہ بھی ایک ڈر اور خوف ہے۔ لہٰذا اس ڈر اور خوف کو پہلے ختم کرنا ہوگا۔ کون کرے گا؟ وہ یقیناً ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ ریاست کو کرنا چاہیے۔ کیسے کرے گی ریاست؟ جیسے وہ ریاست دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، اب اسے ایکشن کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا۔ لیکن اور کسی دہشت گرد یا دہشت گرد تنظیم کے خلاف ایکشن لینے کے لیے پہلے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے نا کہ یہ دہشت گرد ہیں یا تنظیم ہے، یا نہیں؟ ابھی بھی کافی نہیں ہے آباد کاری کرنے سے لے کے، اگر ایک وزیر اعلیٰ ہو، میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو،
ترم خان ہو جی، کسی بھی عہدے پہ متمکن ہو، اگر اس کے ساتھ دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، اگر ان کا لنک ثابت ہو جاتا ہے بین تنظیموں سے، اگر ان کا تعلق ثابت ہو جاتا ہے فتنۃ الخوارج سے، تو اس کے بعد کوئی کسر رہ گئی ہے؟ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ لے کے چل پھر سکتے ہیں۔ وہ اسلحہ کہاں سے آیا غیر قانونی؟ وہ گاڑیاں کہاں سے آئی غیر قانونی؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ دو بندوں پہ اسلام آباد پہ کھڑے ہونے پہ قانون بن سکتا ہے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گاڑیاں لے کے بھی پھریں نان کسٹم پیڈ؟ تو پھر کریں۔ تو ابھی تک کیوں نہیں ایکشن ہوا؟ نہیں، یہ میں نے تو نہیں کرنا۔ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وجہ کیا تھی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے وجہ وہی ہے کہ چند دن، جس طرح کہہ رہے ہیں نا ہم میرے دوست پشاور سے، چند دن ارباب صاحب چند دن دیکھ لیتے ہیں، یہ چند دنوں میں ایک امید رکھی ہوئی ہے انہوں نے، بہرحال مجھے کوئی اتنی زیادہ امید نہیں۔ اچھا، نہیں ابھی آپ نے اپنے اوپر ایک بات رکھ کے کہی کہ اگر ایسا ہوتا، لیکن آپ یہ کام کرتے مطلب اسلام آباد کے گرد و نواح میں یا ویسے، یا جو حرکت وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، تو آپ کو بھی چند دن مل جاتے یا نہیں؟ نہیں، مجھے تو شاید چند سیکنڈ بھی نہ ملتے۔ تو پھر ان کو پہلے بھی آپ کے پھر پروگرام ان کو کیوں مل گئے؟ ان کو اس لیے مل رہے ہیں کہ ہم گلی گلی یہ جو تصادم کی راہ اور فتنے کی راہ ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک ہونا نہیں چاہیے، یہ حکمت میرے عملی نزدیک درست ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرے خیال میں درست نہیں ہے، سیدھے ہو جانا چاہیے۔ جو دہشت گرد ہے، جو ریاست مخالف ہے، جو سہولت کار ہے، اسے چانس نہیں ملنا چاہیے، ورنہ پھر جتنے جیلوں میں ہیں انہیں بھی نکال باہر کیجیے۔ ویری رائٹ۔ ذوالفقار علی بدر صاحب، ابھی جو ہم نے حالات دیکھے اسلام آباد میں، لاہور میں، اور جو گفتگو استعمال کی انہوں نے، اور جو ایکشنز تھے، اور جس طریقے سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، پولیس اہلکار کو شہید کر دینا، سینکڑوں کو زخمی کر دینا، مطلب اس کے بعد یہ سوال یقیناً جواد فیضی صاحب کا بنتا ہے کہ آپ پھر بھی کتنی رعایت دینے کے لیے ان کو تیار ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے پاس چند 100 لوگ موجود ہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ سب کو، پوری ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں شہزاد رضا صاحب، ایسا نہیں ہے۔ جو سٹیٹ ہے نا، کوئی شخص سٹیٹ سے نہیں لڑ سکتا۔ ہماری سٹیٹ بہت تگڑی ہے، بہت مضبوط ہے، اور اس کے پاس بہت سارے ذرائع وسائل ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیٹ آف پاکستان، خاص طور پہ جو حکومت ہے، اس کے اتحادیے، ان کو چیلنجز بہت زیادہ درپیش ہیں۔ اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ وہ پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کا ہے، جو یہ لوگ کرنا نہیں دینا چاہ رہے۔ اس ٹائم پہ ایسی ہونے جا رہا ہے، سعودی انویسٹمنٹ کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ آ رہا ہے، $2 بلین کو آپ کو انویسٹمنٹ لیکن مل دیکھیں، رہی یہ ہے۔ تو ساری چیزیں سر پیرالل چلتی ہیں نا۔ پھر آپ کل اعلان کر دیں جی ہم کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بھی آپریشن نہیں کرتے، ان کے خلاف بھی نہ کریں کہ ہمیں چیلنجز بہت ہیں۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، یہ چیلنجز درپیش ضرور ہیں، آپ کو انٹرنل ایکسٹرنل دونوں چیلنجز ہیں، لیکن آپ وہ ٹائمنگ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جب آپ آپریشن کلین اپ سٹارٹ کریں گے، آپ یہاں پہ جو میجر جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں، آپ پہلے ان کا بھگتان کر لیں، تاکہ ایک دفعہ آپ کے ملک کی اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ ٹریک پہ چڑھ کے تھوڑا اچھا، یعنی اسٹیبل ہو ان جائے۔ کے خلاف، جہاں تک میں آپ کی بات سمجھا ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ان کے خلاف پراپر ایکشن تب کریں جب ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے۔ ایگزیکٹلی، آپ دیکھیں نا، اگر آپ صرف ان کے اوپر چڑھ جائیں گے، آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کا ملک تو سٹیبل ہی نہیں ہے، پولیٹیکلی بھی اکنامکلی بھی، آپ جائیں گے کہاں؟ آج دیکھیں سٹاک مارکیٹ کہاں جا لیکن رہی یہ ہے، دیکھیں، کہاں یہ پہ نفع معیشت چلا کی گیا۔ بحالی کی بات ہو رہی ہے، بخار اترنے کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ معیشت کی بحالی تو کئی سال لے سکتی ہے، اٹ مینس کہ وہ کئی سالوں تک اگر ان کا یہی رویہ رہا تو ہم اس وجہ سے ایکشن نہیں کریں گے کہ ہماری معیشت کمزور ہے۔ دیکھیں، معیشت کی بحالی ساتھ ساتھ ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، آپ کو انٹرنل چیلنجز کتنے ہیں کہ 9 مئی کے جتنا جو بھی لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا، آج تک ان میں سے کسی کو سزا ہوئی ہے؟ ان کو تو سب کو بیلیں مل گئی۔ تو آپ کے انٹرنل چیلنجز کتنے ہیں؟ انسٹیٹیوشنز کے بیچ میں لوگ بیٹھے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز کے اندر آپ کی ہارمنی نہیں ہے، بٹوین دا انسٹیٹیوشن، ود ان دا انسٹیٹیوشنز، تو یہ بھی آپ کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ تو آپ نے تمام چیزوں کو میرا سوال یہ ہے کہ جب اس جماعت کے بانی کو سزا ہو سکتی ہے، وہ جیل میں رہ سکتا ہے، تو 9 مئی میں ان کے علاوہ دیگر کوئی بھی شخص ملوث تھا، اس کو سزا کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ پیچھے کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ سوال ارباب صاحب اگر آپ جواب دینا چاہیں۔ جی شہزاد بھائی، ذرا سوال دوہرائیں، آواز دیں۔ سوال یہ تھا کہ جب پارٹی کے بانی کو سزا ہو سکتی ہے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا سکتا ہے، تو باقی جو ان کے حواری ہیں، ان کے جو کارکن ہیں، ان کے جو ڈائی ہارڈ کور ورکرز ہیں سو کالڈ، وہ کیوں نہیں پکڑے جا سکتے؟ ان کو کیوں سزا نہیں ہو سکتی؟ اگر عدالت نے ان کو بیل دی ہے تو اس کی بھی یقیناً ریمیڈی موجود ہے قانون میں کہ آپ کس طریقے سے آگے جا سکتے ہیں اور مزید عدالت سے درخواست کر سکتے ہیں کہ ان کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے اور فوری طور پہ سزا دی جائے۔
دیکھیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے تو وہ تو صرف یعنی 9 مئی میں ملوث نہیں ہے، ان پہ تو توشہ کیس بھی ہے اور بھی بہت سے کیسز ہیں تو وہ اس میں اندر ہے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ابھی جو یہ تو عدالتوں کا کام ہے کہ وہ انہیں جو جنہوں نے 9 مئی کی ہے اور جو ان میں ملوث ہے تو ان کو سزائے دے. یہ تو عدالتوں کا کام ہے. اب عدالتوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جو آئینی ترامیم ابھی آ رہی ہے تو اس سے بہت کچھ یعنی واضح ہو جائے گا. کیونکہ جو آئینی جو وہ ہے یہ اس پہ جو پی ٹی آئی کے جو تحفظات ہے تو میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ملک سٹیبل ہو جائے. پی ٹی آئی کی جو ہے تو ان کی صرف یہ ہے کہ وہ اس ملک کو یعنی بس ان کی طرف سے تو جو ان کی 3 سالہ حکومت کی تو وہ آپ کو بھی پتا ہے اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا کیا حال کیا تھا. اور اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت پی ڈی ایم بنی اور پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالی تھی تو ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے کر ریاست کو بچایا تھا. کیونکہ اگر اس وقت آپ دیکھیں کہ ملک کس طرف جا رہا تھا، اس وقت ہم نے ایک ایسے وقت میں حکومت سنبھالی کہ کوئی حکومت لینے کو تیار ہی نہیں تھا. لیکن اب وہ قربانی دینے سے ہچکچا کیوں رہے ہیں؟ اب کیوں نہیں وہ دے رہے وہ قربانی؟ ریاست تو پھر بھی ابھی خطرے میں ہے. نہیں دیکھیں ریاست تو ہم ریاست بچا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم کسی پہ گولیاں تو نہیں چلا سکتے، کیونکہ اس دن جو یہ لوگ اسلام آباد آ رہے تھے تو اگر ہم آرڈر کرتے وزیر داخلہ صاحب اور ریاست کہ آپ گولیاں چلائیں تو ہم اپنے لوگوں پہ کسی صورت گولیاں نہیں چلائیں گے، کیونکہ لوگوں کو تو یہ کرائے پہ لائے تھے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں. ان کو تو یہ لوگ اپنے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھا کر لے جا رہے تھے کہ آپ کو اسلام آباد کا چکر لگاتے ہیں. آسان سا سوال آپ سے پوچھنا ہوں، مجھے یہ فرما دیں کہ جو شخص کرائے پہ 1000-2000 لوگوں کو لے کے آیا ان کو تو گرفتار کر لیا، ان پہ تو باس پرس ہوئی، ان کو تو اچھی خاصی جو ہے ان کے ساتھ جو بھی گوش مالی ہونی تھی وہ ہو گئی. جو شخص لے کے آیا تھا وہ کدھر گیا؟ اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے؟ وہ کیا کوئی ایکشن ہوا ہے؟ دیکھیں وہ تو بھاگ گیا تھا، وہ تو گاڑی کے ڈکی میں بیٹھ کر بھاگ گیا تھا. تو ریاست کی ریٹ تو پاکستان کے ایک کونے سے لے کے آخری کونے تک ہے. گزارش یہ ہے کہ ریاست کی ریٹ خالی اسلام آباد تک نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہر چپے چپے پہ ہے. نہیں دیکھیں بالکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں، لیکن وہ ایک صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ چپ کر اپنے صوبے میں آ جاتے ہیں، یہاں پر پناہ لے لیتے ہیں. تو ہم دیکھیں ہم تو ابھی ہم کسی سے ٹکراؤ بھی نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ہم بالکل اس قسم کا کوئی اقدام نہیں اٹھا رہے. اب وزیر اعلیٰ صاحب نے دوبارہ کہا ہے کہ میں اسلام آباد پر دوبارہ چڑھائی کروں گا، آپ آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کر لیں. اگر اتنی مصالحت پسندی ہے، اتنی ہی نرمی ہے، تو پھر آپ آئی جی صاحب کو چینج کر دیں تاکہ ان کا یہ گلہ بھی دور ہو جائے، وہ چڑھائی نہ کریں اگلی دفعہ. دیکھیں اس دفعہ اگر وہ چڑھائی کریں گے تو میرے خیال میں اس دفعہ وہ گاڑی کی ڈکی میں چھپ کر نہیں آئیں گے، اس دفعہ وہ سیدھا اڈیالہ جیل جائیں گے. یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ اب بہت ہو گیا. اب اس کے ساتھ کسی قسم کی اڈیالہ جیل جانے کے لیے انہیں ایک اور جرم کرنا پڑے گا. جواب بھائی صاحب آپ اس کا جواب دے دیں. چلیں جرم تو وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پر میں چڑھائی کروں اگر دوبارہ آئے تب جائیں گے، اگر وہ نہ آئے تب نہیں جائیں گے. حکومت پر قبضہ کر جانا تو ان کو پچھلے جرائم پہ بھی چاہیے. نہیں دیکھ اور اگر ابکے ماری کرنا ہے تو میرا خیال ہے بہت وہ کہتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد کو چینج کریں فوراً، ورنہ میں پھر آ رہا ہوں. نہیں سر اس طرح تو نہیں ہوتا نا، وہ کہہ دیں گے تو ہو جائے گا. دیکھیں 2-3 چیزیں ایسی ہیں شہزاد صاحب. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، جی سنگجانی میں جو ان کی تقریر تھی وہ بھی آپ نے سنی ہوگی، قابل گرفت تھی. جو وہاں پہ ایکشنز ہوئے، کنڈکٹ ان کا تھا، جس طرح کا طرز عمل تھا وہ سارا تھا. کلاشنکوف کے بٹ مار کے جو ہے وہ شیشے توڑے لاہور میں، قابل گرفت، وہ مجھے نہیں سمجھ آتی. اب دوبارہ وہ ایک دفعہ تشریف لے کے آئے، قابل گرفت، 2-3 چیزیں معاف کر دیں. اب اگر وہ آئے آئی جی صاحب کو تبدیل کرانا ہے پھر وہ جائیں گے جیل، مطلب یہ گارنٹی ہے. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب کے مار ہو رہا ہے نا بھائی. پچھلے جو تینوں تھے، دیکھیں اس ساری باتوں کا ارباب صاحب نے آپ کو جواب دے دیا. وہ چونکہ حکومت کے ترجمان ہیں تو وہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں، ہم تو سوال ہی کر سکتے ہیں اور اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، ابھی ذوالفقار بدر صاحب نے بھی بات کی، ان کے والد صاحب سے ہماری بڑی یاد اللہ، ہم بیٹ رپورٹر بھی تھے، اور ارباب صاحب سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے، نون لیگ کے KP کے رہنماؤں سے بھی، PTI کے رہنماؤں سے بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھار آمنا سامنا. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ابھی بات ہوئی کہ بیلز دے دی گئی 9 مئی کے مجرموں کو. اللہ کرے وہ دن آ جائے. یہ جو مروڑ اٹھتے ہیں نا آئینی ترامیم کے حوالے سے کہ آئینی عدالت بن جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، ملک آگے بڑھے گا. اتنے کیسز ہیں یار، 50-60 ہزار جس ملک کی عدالت پہ کیسز کا بھار ہو اور فیصلے آ نہ رہے ہوں
اور صرف ایک آدھ بندے کے ہی فیصلے روز دھڑا دھڑ بریکنگ نیوز میں آ رہے ہوں، یہ ہمیں بدلنا پڑے گا. ایک چیز. دوسری چیز میری ایک جملہ، میں چاہوں گا اللہ کرے کہ فیض حمید کے کورٹ مارشل کا فیصلہ اور سزاؤں کا فیصلہ جتنی جلدی آ جائیں گی، کئی جگہوں پہ سہولت کار جو ہے نا وہ سکون میں ہو جائے گا. پروگرام کا وقت محدود ہے، صرف ایک سوال کا جواب مجھے آپ دے دیں کہ آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کر دیا جائے گا یا علی امین گنڈا پور صاحب دوبارہ تبدیل کر دیا جائے گا یا وہ دوبارہ تشریف لائیں گے؟ نہیں، اب وہ دوبارہ آئیں گے، اور اگر دوبارہ آئے تو سر بہت سارے سوالات وفاق پہ اٹھتے ہیں. وہ میں بولنا نہیں چاہتا. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں وفاق کی مضبوطی کی، اور میرے خیالات بھی اور میرا لکھنا بھی میرا بولنا بھی. اگر دوبارہ سے دوبارہ اب کے ادھر سے ادھر سے شاید خدشہ یہ ہے کہ وہ آئیں، اگر ان کے خلاف ایکشن کوئی لیا گیا تو فضول میں آگ لگ جائے گی. جو سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں وہ صوبے کی تباہی، ملک کی تباہی میں وہ جھونک دیں گے. شاید یہ بھی یہ خدشہ ہوگا میرے خیال. نہیں، خدشات تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سر ان خدشات کے تحت یہاں بات ہوئی معیشت کی، یہاں بات ہوئی سیاسی استحکام کی، اور وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ معیشت بھی ٹھیک نہ ہو، سیاسی استحکام بھی نہ آئے، اور ہم اگر انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے. یار میرے ہوتے ہوئے بھی کر دیں. ابھی 2 دن پہلے بیچارہ یہاں کا ہمارا پرانا جرنلسٹ تھا، یہاں کا کوارڈینیٹر تھا، رضوان ہندل، فوت ہو گیا. میرا بھی کوئی پتہ نہیں، میں جانا کر کے نہیں، کسی کو نہیں پتا. یار ضروری ہے کہ میں اپنے دادا سے لے کے اب تک اور اپنے پوتوں کے بارے میں سوچتا ہوں. لاسٹ منٹ ہے، لاسٹ کامنٹ آپ کا. اگر یہ مسئلہ اگلے آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں آپ کو حل ہوتا نظر آتا ہے؟ بالکل نظر آتا ہے. اگر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہیں تو آپ کا کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننے سے عام عوام کے جو کیسز ہیں، جیسے یہ بھائی کہہ رہے تھے، بڑے محترم ہیں، ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے بڑی پن پوائنٹ کی بات کی ہے کہ عام عوام کے جو کیسز ہیں وہ فاسٹ ریمیڈی پہ چل پڑیں گے، فاسٹ ٹریک پہ چل پڑیں گے، اور جو آپ کا جو نارمل سسٹم ہے آپ کے ملک کے اندر مضبوطی آ جائے گی، پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کی طرف آپ چل پڑیں گے. یو ول بی لیول اپ، ایک سٹیج بہتر آ جائے گی آپ کی. تو یہ بڑا ضروری ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس آئینی امینڈمنٹس کا ہونا. اور ویری رائٹ. بہت شکریہ آپ کا ذوالفقار علی بدر صاحب، ارباب خضر حیات صاحب، جواد فیض صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے SCO سمٹ جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اگلے ہفتے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی انتھک محنت اور مدبرانہ قیادت میں پاکستان عالمی تنہائی سے نکل کر معاشی شراکت داری کے سفر پر گامزن. سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کی پاکستان آمد. اہلاً و سہلاً مرحبا. اس دورے سے نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، بلکہ SIFC کے تحت سرمایہ کاری کے لیے بنائے گئے سازگار ماحول کی بدولت مختلف شعبوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین معاشی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہوگا، جس سے نئے بزنس آئیڈیاز اور روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے اور پاکستان میں ترقی و خوشحالی کی نئی راہیں کھلیں گی. برادرانہ تعلقات کی منزل، شراکت داری، جدت اور خوشحالی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس اسلام آباد میں 15 اور 16 اکتوبر کو ہوگا. پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے اور SCO کنٹریز کے سربراہان ہیں، ان کے جو ہائی لیول کے نمائندے ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور بڑی اہم اور نوعیت کا یہ اجلاس ہوگا. پاکستان ایک ہمیشہ سے بڑا سرگرم رکن رہا ہے اس کا، اور تقریباً دنیا کی 40% آبادی ان ممالک میں رہتی ہے جو SCO تنظیم کا حصہ ہیں، اور تقریباً 20% GDP یا کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا جو 20% بزنس ہے، پیداوار ہے، وہ ان ممالک میں ہوتی ہے. ایک بہت بڑا شیئر ہے، اگرچہ اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ کی بھی گنجائش موجود ہے. آپس میں جو تجارت ہے ان ممالک کی، اس میں بھی بہت سی جو بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور یقیناً جب یہ سربراہان مل کر بیٹھیں گے سر جوڑ کر تو اس پہ بھی بات ہوگی. اس پر گفتگو کرتے ہیں. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کریں الماس حیدر نقوی صاحب، ماہر بین الاقوام ہیں. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کا. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے اس کی میزبانی کرنا؟
دیکھیے شہزاد صاحب، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی اگر دیکھیں، انٹرنیشنل پولیٹیکل کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ ایونٹ بہت امپورٹنٹ پاکستان کے لیے اس لیے ہے کہ ایک عرصے کے بعد اتنا بڑے فورم جو ہے اس کی پاکستان جو ہے وہ میزبانی کر رہا ہے. تقریباً 10 سربراہان حکومت، کیونکہ یہ فورم، اس کا فورم کا جو ٹائٹل ہے یہ کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی میزبانی کر رہا ہے. اس کے اندر ایک مبصر کے طور پہ آ رہے ہیں منگولیا کے فورن منسٹر آ رہے ہیں، اور ترکمانستان ایک اسپیشل گیسٹ کے طور پہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ اس کی اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ یعنی اتنی اہمیت ہے کہ بھارت بھی مجبور ہے اپنا نمائندہ بھیجنے کے لیے. ڈیفینیٹلی وہ چونکہ یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے، وہ ان کی خواہش نہ بھی ہونے کے باوجود وہ اس میں یہاں پہ اگنور نہیں کر سکتے. بالکل، اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. تو پاکستان کی میزبانی جو ہے یہ بہت اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے، ٹھیک ہے. ایک ایسے ماحول میں کہ جب آپ کے کچھ قوتیں ریجن کے اندر اور ایکسٹرا ریجنل جو فورسز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کو تنہا کیا جائے. اچھا سر، اب پاکستان میں جو معیشت عالمی تناظر میں پہلے بہت مشکل حالات سے ہم نے گزرے، اب IMF کا ہمارا پیکج فائنلائز ہو گیا. سعودی وزیر سرمایہ کاری پاکستان میں $2 ارب کی جو سرمایہ کاری سعودی عرب کا پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر پاکستان میں کرنے جا رہا ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے چیزیں جو ہیں فاسٹ ٹریک پہ چل رہی ہیں. چائنیز پرائم منسٹر جو ہیں وہ 14 تاریخ کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جیو پولیٹیکلی بہت امپورٹنٹ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. صرف سعودیز کا جو ڈیلیگیشن آیا یہ صرف یہ نہیں ہے. آذربائیجان سے ہمیں 2 بلین کی کمٹمنٹ ہے، قطر سے ہے، کویت سے ہے، ٹھیک ہے، چائنا کا پریمیئر آ رہا ہے، پھر رشین پرائم منسٹر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ اب ذرا دیکھیے گا، اس میں ایک تو ملٹی لیٹرل ڈسکشن ہوگی، وہ تو فارمیٹ پہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ بائی لیٹرل جو ہے انگیجمنٹس بھی ہیں، جس کے اندر ڈیفینیٹلی اس وقت پاکستان کی جو پرائورٹی ہے وہ اکنامک پروموشن ہے، ٹریڈ ہے، انویسٹمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانٹیکس میں اس سے بہتر موقع اور اچھا، پاکستان میں جب بھی اس قسم کی امپروومنٹ آنے لگتی ہیں، ہمارے سینٹرل ایشین کنٹری کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، روس ہم سے تجارت بڑھانا چاہتا ہے، چائنا کے ساتھ تو ہم ایک نیکسٹ لیول پہ جو ہے وہ کوآپریشن میں ہیں، لیکن جو 2 irritants ہیں ہمارے دائیں بائیں، وہاں سے ہمیں پرابلم آتی ہیں، اور پھر یہ ساری کی ساری جو ایک پروگریس ہے، یہ سپیڈ ہے، پیس ہے، اس کو دھچکا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ماضی میں کامیاب بھی ہوئے ایسی تو. ہاں نہیں، ڈیفینیٹلی جو وہ فورسز کے جو پاکستان کی ترقی سے ناخوش ہیں، جو پاکستان کا جو انٹرنیشنل اسٹیچر بڑھ رہا ہے اس سے ناخوش ہیں، وہ کوشش کریں گے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس کی ایکٹیویٹیز ڈیفینیٹلی ہیں. میں اس کو لنک نہیں کر رہا جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس SCO کے ساتھ، کیونکہ ٹیررزم جو ہے ایک پرماننٹ فینومینا ہے. اس میں کافی حد تک ہماری فورسز نے اس کے اوپر قابو پا لیا تھا، لیکن ابھی ایک ریسرجنس ہمیں نظر آ رہی ہے، اسپیشلی جب افغانستان کے اندر رجیم چینج ہوتی ہے طالبان کی، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم جو ہے بڑھ رہی ہے. اور دوسرا اس کی انڈین تو بڑی ایک کلیئر پالیسی ہے، وہ تو ہمیشہ سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا کوئی بھی انسٹرومنٹ جو ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ اپلائی کرے. تو ان کی تو ڈیفینیٹلی کوشش ہوگی کہ یہاں پہ ڈیسٹیبلائزیشن ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فورسز اس فورم کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکیورٹی ہے وہ بہت ٹائٹ ہے. رائٹ. اچھا، ایک سوال یہ کہ اگر آپ یورپ کے ماڈل کو اٹھائیں تو وہاں کی معاشی ترقی ہو، ان کے آپس میں جو سیکیورٹی معاہدات ہوں، یا ان کا جو ہے وہ سفارتی تعلقات ہوں، اس میں ایک ہمیں امپورٹنٹ فیکٹر نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جو ان کا لوگوں کا آپس میں تعلق ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، جو ثقافتی سرگرمیاں ہیں، ایکسچینج ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. پاکستان کے بھی ماضی میں ہوا کرتے تھے، اور ابھی بھی مطلب سینٹرل ایشین سٹیٹس یا چائنا کے ساتھ ہمارا بہت ایزی یہ چیز بڑھ سکتی ہے. تو اس پہ کتنا آپ کے خیال میں زور دیا جائے گا کہ جو ثقافتی رابطہ ہے یا تعاون ہے، معاشی سرگرمیاں، سیکیورٹی ایشوز اپنی جگہ پہ، یہ کتنا اہم ہوگا اس میں ڈسکس کرنے کے لیے؟ جی شہزاد صاحب، یہ فورم ہے نا، اس کا بیسک ایجنڈا جو ہے وہ اکنامک، کلچرل، آپ کی ہیومینیٹیرین، آپ کی ٹورزم، آپ کی انوائرمنٹ، یہ ایشوز ہیں.
تو ڈیفینیٹلی ایس سی او کا یہ فورم اور اس موقع کے اوپر کہ جب ہماری جو اوور آل آؤٹ لک پاکستان کی ریجن کی طرف ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. جب یہ گفتگو ہوگی وزیر اعظم بھی خطاب کریں گے, ہمارے فورم منسٹر بھی, ہمارا میسج کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے ان تمام ممالک کے سربراہان یا ممبران سے جو تشریف لائیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے میسج بہت کلیئر جانا چاہیے کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے, ٹھیک ہے. وی نیڈ پراسپیرٹی not just for پاکستان بلکہ for the entire region. اور تھرڈ جو آئیڈیا ہے وہ مطلب ریجنل کانٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ وہ پلورلزم کا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ ڈائیورسٹی. ٹھیک ہے, ہم آئیڈیالوجیکل بائسز میں جانے کے بجائے ہمیں ایک میوچل رسپیکٹ اور ایکویلٹی کی بیس کے اوپر جو ہے جو کہ اس فورم کا ایک بہت خوبصورت ہے کہ یہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کنسنسس بیسڈ ہیں. اس میں کوئی سنگل کنٹری ڈومینیٹ نہیں کرتا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس فارمیٹ کی. ٹھیک ٹھیک. اچھا, سارک نامی ایک تنظیم شاید لوگوں کو بھی یاد بھی نہ رہا ہو, اور اس کا بھی مقصد تقریباً یہی تھا کہ ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان معاشی تعلق بڑھے, ثقافتی تعلق بڑھے, لیکن ایک ملک کی وجہ سے وہ تقریباً ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے وہ تنظیم. ایس سی او ہے, ایک طرف تو اس ملک نے اس تنظیم کو بالکل برباد تباہ کر دیا, لیکن ایس سی او کے بارے میں وہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں بہت بڑے اور اہم پلیئر شامل ہیں. جی تو سارک کا ریوائول آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دیگر ممالک اپنا وزن بڑھا لیں؟ دیکھیں جو سارک ہے اس کا فوکس چونکہ ساؤتھ ایشیا ہے, اور جبکہ جو ایس سی او ہے اس کا فوکس اوور آل یورو ایشین ریجن ہے. ٹھیک ہے, اس وقت اگر ہم ممبرشپ دیکھیں تو 10 پرماننٹ ممبرز ہیں, 2 اس کے آبزرورز ہیں, اور تقریباً 14 اس کے ڈائلاگ پارٹنرز ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے کنٹریز ہیں, ملک جو ہیں اس وقت چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس ایس سی او کا حصہ بنے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک ڈیو پروسیس ہے, اس کے بعد وہ اس میں جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی او چونکہ اس کا فارمیٹ ڈفرینٹ ہے, اس کے اندر پلیئرز ڈفرینٹ ہیں, اس کی انٹینشنز ڈفرینٹ ہیں, اور یہ کنسنسس بیسڈ آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے, جبکہ سارک جو ہے اس کو سیبوٹاج کیا انڈیا نے, وہ چونکہ اس کی اپنی میلافائڈ انٹینشنز ہیں, وہ اپنی ایک ریجنل ہیجمنی اسٹیبلش کرنے کے لیے سارک کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا تھا, کیا ہے اور آگے بھی چاہتا ہے. لیکن پاکستان ڈیفینیٹلی اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک ڈیموکریٹائزیشن ہو اور اس کا ریوائول ہو. رائٹ. ایک آخری سوال. اب چائنا کے پرائم منسٹر پاکستان تشریف لا رہے ہیں 11 سال بعد, اور یقیناً اہم جو موضوع ہوگا وہ سی پیک کو کس طریقے سے اس کا نیکسٹ فیز اور اس کو فاسٹ ٹریک پہ اس کے پروجیکٹس کو مکمل کرنا. یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اب, لیکن سوال یہی آئے گا کہ اس کے سی پیک کے جو ثمرات ہیں جو عام لوگوں تک الٹیمیٹلی پہنچنے ہیں وہ کتنی جلدی پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں, اور کیا اس اسپیسیفک اس موضوع پہ بھی بات ہوگی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ پہ ایسے میگا پروجیکٹس کے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا فیز تھا اس کے اندر انرجی اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے, اس کے اوپر بہت کام ہوا اور وہ پروجیکٹ لگے ہیں, ویزیبل ان کی جو ہے وہ بہت واضح ہیں. لیکن دوسرے فیز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ML1 ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, وہ زیر بحث آئے گا. اس کے علاوہ اور بہت سارے انرجی کے بھی اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے جو ثمرات ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ہوں گے اور وہ عوام تک پہنچیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. الماس حیدر نقوی صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے, بات کر رہے تھے اپ کمنگ شنگھائی تنظیم کے سربراہی اجلاس جس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے 15-16 اکتوبر کو, جو کہ اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہی ہے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.